پیٹر جیکب انسانی حقوق کے کارکن اور کیتھولک مسیحی بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ پیٹر جیکب صاحب، پہلے تو ہماری جانب سے تعزیت قبول کیجئے پاپائے روم کے چل بسنے پر، اور اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ پورے پاکستان میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ جی، پوپ فرانسس کو ایک ایسے درویش کے طور پہ یاد رکھا جائے گا جو باوجود یہ کہ کلیسیا کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے اور وہ رسولی گدی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ ایک درویش صفت آدمی تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کے لیے، قیدیوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، جنگ کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، غزہ میں سمیت ایسے لوگوں، ان کے لیے اپنی آواز بلند کی اور اپنا پوزیشن کو استعمال کیا۔ اس 93 سالی میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، اور وہ دنیا میں پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر امن کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں بلا امتیاز مذہب لوگ ان کو پیار کرتے تھے، ان کو ایک ایسی امید کی کرن کے طور پہ دیکھتے تھے جو دنیا میں جب جہاں کے جنگ ہے اور بدحالی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس میں ایک روشنی کے مینار کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری دنیا کے لیے بڑی سوگوار کرنے والی خبر ہے۔ ارے پیٹر صاحب، یہ ہم نے پیغام سنا پوپ فرانسس کا، کہتے ہیں اپنے نفس میں جھانکو، اپنے گھر سے نکلو، چرچ جایا کرو، لوگوں سے ملا کرو، ان کے دکھ درد تکالیف بانٹا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو۔ ہمیشہ مذہبی رواداری کا، یکجہتی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیا گیا، درویشانہ زندگی کو، عاجزانہ زندگی کو ترجیح دی۔ جی بالکل، ایک صفت ہے درویش لوگوں کی کہ وہ نہ جمع کرتے ہیں اور نہ طمع کرتے ہیں۔ یہ خاصیت خاص طور پر پوپ فرانسس میں پائی جاتی تھی۔ وہ باوجود اس کے کہ یہ عہدہ اتنا زیادہ اہم ہو گیا ہے، ایک سربراہ ریاست چھوٹی سی جو ویٹیکن ہے اس کے سربراہ کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے کام خود کرتے تھے، اور اپنی زندگی انہوں نے کسی بڑے محل کی بجائے انہوں نے اپارٹمنٹ میں گزارنے پر ترجیح دی، اور عام لوگوں سے ملنا، پیار کرنا، بچوں سے اور ایسے لوگوں سے جو معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے آنسو پہنچنے کا کام، یہ پوپ فرانسس کی خوبی تھی۔ پیٹر جیکب صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ پوپ فرانسس نے اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کافی زیادہ کلیسیا کے اندر بھی نئی سوچ، خاص طور پر ماحولیات کے جو مسئلہ ہے اس کے اوپر خصوصی دستاویزات کام تیار کروائیں اور کام تیار کیا، اور بتایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا فرض کیوں ہے کہ وہ اس کائنات کا خیال بھی رکھیں، اور فطرت کے جو تحفے ہیں ان کو اپنے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں سے بانٹیں بھی۔ تو باوجود اس کے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب رہی ہیں اس دور میں بھی، اور ان کی طاقت اس عمر میں اتنی نہیں تھی، انہوں نے ایک لیگیسی اس طرح سے تیار کی کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ان کی سوچ کو سمجھتے تھے اور اسی سوچ کا وہ شیئر کرتے تھے، ان کو بہت اچھے ذمہ داریاں بھی دیں، اور جو کیوریا ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کیا۔ جو جیسے پاکستان سے اس وقت کارڈینل جوزف کوٹس ایک طرح سے وہاں پہ پوپ صاحب کی کیوریا میں شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح پاکستان کی ایک نمائندگی بھی ہو جاتی ہے بین الاقوامی کلیسیا میں۔ ٹھیک ہے پیٹر جیکب صاحب، ہم نے ایک رسم دیکھی ہے، مذہبی رسم ہے کہ ایسٹر کے دن اصلاح خانوں کا، جیل کا دورہ کرتے ہیں پوپ، اور وہاں قیدیوں کو اصلاح احوال کا مشورہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے پیر دھلاتے ہیں، عقیدت سے چومتے ہیں۔ عاجزی کی بھی ایک یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، اور ان کی اصلاح احوال کا بھی ایک طریقہ ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، یہ جو ایسٹر ہے یا پاسخہ کی عید، یہ اس سے پہلے جو ہفتہ ہے اس کو پاک ہفتہ کہا جاتا ہے، اور ہر روز خصوصی عبادات ہوتی ہیں، خاص طور پر جمعرات کے دن جب آخری فصح یا آخری کھانا حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، تو اس وقت انہوں نے یہ رسم کا اجرا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے روٹی توڑا کرو، خداوند کی موجودگی
خدا ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو اس طرح سے. تو یہ کیونکہ رسم ویسے تو یہ پاک شراکت کی وہ دہرائی جاتی ہے تقریباً روزانہ دنیا بھر میں، لیکن جمعرات پاک ہفتے میں پاؤں دھونے کی رسم بھی ہوتی ہے. تو پوپ فرانسس نے اس بات کا انتخاب کیا کہ انہوں نے وہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کی بجائے، جو کہ ایک بڑی شاندار عمارت ہے اور اس کی ایک گرینڈر بھی ہے، اس کی بجائے وہ جایا کرتے تھے خاص طور پر قیدیوں سے، اور وہ اکثر ان میں جو ہے بے وطن لوگ ہوتے ہیں، تارکین وطن ہوتے ہیں، تو وہ ان سے اپنی اس طرح سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. گویا کہ ایک نمونہ دینا تھا باقی لوگوں کو، ایک مثال بننا تھا کہ اس طرح سے معاشرے کے نظر انداز کیے ہوئے طبقات، پچھڑے ہوئے لوگ، ستائے ہوئے، جرم سے نفرت، مجرم سے نفرت نہیں کرنی، جرم سے نفرت کرنی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ پیٹر جیکب بھائی آپ سے. تمام مسیحی کیتھولک مسیحی بھائیوں سے ہم اس افسوسناک واقعے پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں دنیا بھر میں جو موجود ہیں، خاص طور پر جو پاکستانی کیتھولک مسیحی دکھ پر ہم گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار جیو نیوز کی جانب سے پیش کرتے ہیں.